طرف توجہ فرماؤ۔ کل 26 سفر المظفر چک نمبر 15 شمالی دے وچ سارا دن مجلس اعزائے جت ملک دے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرماسن، مومنین شرکت دی اپیل ہے۔ 27 سفر فیض لاج گلی نمبر 21 بن دی ہے، حاجیاں علی گلی، منظور یاد کالونی نز ٹہرا علی مشہور ہے، اتھے مجلس اعزائے 27 سفر المظفر 9 تو 10 آغا مظہر علی شرازی، 10 تو 11 خان وسیم عواز خان بلوچ آف لالیاں، اور 10 تو 11 چراغ اکبر، اور 11 تو 12 صفدر عباس بلوچ آف دیووال، تابوت جناب حسن عسکری امام حسن علیہ السلام مجتبہ برآمد کرے سن، اور ماتمداری ہو سی نیاز دا بندوبست تمام مومنین گزارش ہے کہ اتھے 27 سفر نو سویرے تشریف لے جا سو۔ ہون میں ملتمس ہاں واجب القدر واجب العزت جناب علامہ علی محمد نقوی مرکزی رہنما وحدت المسلمین پاکستان ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن، انہاں دی آمد ہے اور اپنی دعاواں دی قبولیت دے واسطے باواز بلند صلوات۔ ایک باری میرے نعرے دا جاگ کے جواب دے سو جے قبلہ صاحب دا دل آوے پڑھن تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم، یا ذا الفضل والکرم، یا عالم السر والہمم، یا خالق اللوح والقلم، یا رب البیت والحرم، الصلاة والسلام على النبی الأمی المکی المدنی، التجلی التام والمجل الأتم، مالک الحدوث السلطان القدم، ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل، ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوہرة القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الحروف ام ائمة الغر بل ام ابیہا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح لہ الفدا وارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صلوات بر محمد اللہم صلی۔ خداوند عظیم آپ لوگوں کی عبادتوں کو منظور و مقبول فرمائے۔ ملک جن حالات میں گرفتار ہے، صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو حادثہ پاکستان میں ہوا ہے، انسانیت اسے قبول نہیں کرتی ہے، لہٰذا انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بچوں کو مار دینا، بچوں کو شہید کر دینا، کسی پاکیزہ مذہب میں اس کا امکان نہیں ہے کہ کوئی اپنے ذہن کو اس پہ آمادہ کر لے کہ ایسا اقدام کیا جائے۔
یہ فکر کہاں سے شروع ہوئی؟ انسانیت اس مشکل میں گرفتار فکر خوارج سے ہوئی۔ جس وقت یہ ملعون فرقہ مسلمانوں میں وجود آیا، انہوں نے اس عمل کو شروع کیا۔ ایک انسان کو قتل کر دیتے ہیں۔ عبداللہ صحابی تھا، اس کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ ان کی بات کو نہیں مانا اس نے۔ انہوں نے اس سے کچھ کہا کہ یہ کہو جو ان کا نظریہ تھا، اس نے قبول نہیں کیا، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ آگے جا کر کے ان میں سے ایک شخص کھجور گری زمین کے اوپر، اسے اٹھا کر کھا لیتا ہے، دوسرا اس کے گلے کو پکڑ لیتا ہے۔ فعل حرام کرنے لگے ہو، کسی کا مال کھانے لگے ہو، یعنی ظاہر طور پر اپنے آپ کو مقدس ظاہر کر کے انسانیت کے خون کو اسلام کے نام پہ اتنا ارزاں کر دیا کہ صحابی رسول کو قتل کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہماری بات نہیں مانی۔ یہ اس وقت سے یہ فکر پیدا ہوئی مسلمانوں میں۔ بڑھتے بڑھتے ان کے جنگجو افراد 12,000 تعداد میں پہنچے جو نہروان میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ جنگجو افراد تھے، اس کے علاوہ بھی ایک تعداد تھی ان کی، لیکن جو ان میں سے جنگجو تھے شمشیر زن، وہ 12,000 افراد تھے۔ نہروان میں سب اکٹھے ہو گئے، لیکن نہروان میں ان کا واسطہ کس ہستی سے تھا؟ علی ابن ابی طالب جیسی ہستی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صل۔ جو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی جنگوں میں گزری ہے، میں جنگوں میں پلا بڑا ہوں۔ میں نے پہلی جب جنگ کی تب میں ابھی 20 سال کو نہیں پہنچا تھا۔ 65-63 سال کی عمر تک مسلسل فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی ان تجربوں میں گزری ہو، میرے علاوہ نہج البلاغہ میں خطبہ ارشاد فرمایا جنگ نہروان سے واپس آنے کے بعد، فرماتے ہیں میرے بعد لم یکن عہد لیجترئ علیہ غیری انا فقعت عین الفتنۃ، میرے علاوہ کسی میں یہ جرت نہیں تھی، میں نے اس فتنے کی آنکھیں نکال دی ہیں۔ علی کے علاوہ کسی کے لیے امکان نہیں تھا کہ اس فتنے کو ختم کر سکتا مسلمانوں سے، میں علی نے اس فتنے کی آنکھیں نکال دی ہیں۔ یہ دب گیا ہے، یہ ختم ہو رہا ہے، لیکن بعد میں پھر سے جب ماحول فراہم ہوگا تو پھر یہ فتنہ سر اٹھائے گا۔ مولا امیر نے 1400 سال پہلے دنیا کو اپنا کردار دے کر بتلا دیا تھا کہ جب بھی تمہیں اس فتنہ سے واسطہ پڑے تو کردار علی کے ذریعے سے مٹا دینا۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا لہٰذا اگر جنگوں میں فتح ہوئی ابتداء اسلام میں تو شجاعت علی کی وجہ سے، تلوار علی کی وجہ سے۔ ہمیشہ اگر فتنوں کو دبانا چاہتے ہو تو اس کے سامنے سر نہ جھکانا۔ کسی فتنہ کے سامنے سر جھکا کے اپنے آپ کو سالم نہیں رکھ سکتے ہو۔ اس فتنہ کے سامنے سینہ سپر ہو جانا، کھڑے ہو جانا، کردار حسین کو سامنے رکھنا۔ کبھی یہ فتنے، یہ دہشت گرد آپ پہ غالب نہیں آ سکیں گے۔ آپ جتنا اپنے اندر نرمی ظاہر کریں گے، یہ اتنے زیادہ آپ کے سر چڑھتے جائیں گے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرتے جائیں گے۔ مذاکرات ان کا حل نہیں ہے، ان کا حل قتل عام ہے۔ ان دہشت گردوں کو زمین سے ختم کر دینا چاہیے کردار علی کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اگر دنیا مان لیتی کردار علی کو تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو یجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، یہ دنیا جنت بن جاتی اگر محبت علی پہ سب جمع ہو جاتے۔
کس لیے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ علی کا کردار آپ کے لیے مشعل راہ بن جاتا، جس جگہ پہ بھی چاہتے آپ کو علی کا کردار ثابت نظر آتا۔ آپ مصلی عبادت میں جائیں، علی جیسی عبادت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے۔ اور تو اور ان کی اولاد میں سے ائمہ جو اس دنیا کے عابد ترین انسان تھے، وہ بھی مولا علی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نظر آتے۔ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ میں داخل ہوا حجرہ میں، اتاق میں، میرے بابا عبادت کر رہے تھے، میں رو پڑا، گریہ کرنے لگا اپنے بابا کی عبادت کو دیکھ کر کے۔ نماز جب مکمل کر لی، پوچھا سید الساجدین نے، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا آپ کی حالت دیکھی ہے، آپ کی عبادت دیکھی ہے، اس پہ گریہ کر رہا ہوں۔ کہا جاؤ بیٹا، ہمارے بابا علی کی عبادت جس دفتر میں لکھی ہوئی اسے اٹھا کے لے آ۔ میں اندر گیا، صندوق کھولا، اس سے وہ دفتر نکالا جس میں ہمارے جد کی عبادت لکھی ہوئی تھی، میں لے کے آیا۔ بابا نے اسے دیکھا، پڑھنا شروع کیا اور گریہ شروع کر دیا۔ کہا یا امیر المؤمنین، کون ہے جو آپ جیسی عبادت کر سکتا ہے؟ عبادت میں، مناجات خدا میں اگر چاہتے ہیں کہ خدا کے سامنے مناجات کریں تو آپ کی علی کے کلام سے ایسی مناجاتیں ملیں گی، کسی بشر کے امکان میں نہیں ہے ایسی کلام کہنا۔ فصاحت و بلاغت میں، صفات توحید میں، علم کے نکات میں، فرشتوں کی خصوصیات میں، جنت و جہنم کی خلقت میں، زمین و آسمان کی خلقت میں۔ آؤ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو، حضرت امیر نے جو فرمایا ہے کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ شجاعت کے نمونے دیکھنا ہو، مولا امیر نے زندگی میں ایسے ایسے شجاعت کے نمونے دکھائے، کوئی دنیا کا شجاع سے شجاع اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ شجاعت نہیں تھی مولا امیر کی جو مرہب کو گرا لیا، جو عمرو بن عبد ود کو گرا لیا، یہ شجاعت نہیں تھی علی کی۔ شجاعت علی یہ تھی کہ عمرو بن عبد ود کے سینے پہ بیٹھے ہوئے اتر آئے چھوڑ کے۔ یہ شجاعت علی تھی۔ جب عمرو بن عبد ود کو گرا لیا، اتنے بڑے سردار کو جو اپنی شجاعت میں خندق پار کر کے آ گیا تھا، اسے جب گرا لیا، ایک مرتبہ صاحب نے دیکھا علی سینے سے نیچے اتر ہے، اعتراض کیا یا رسول اللہ، علی لگتا ہے جنگ کرنا نہیں جانتے ہیں، اتنے بڑے دلیر کو اگر گرا لیا ہے تو اس دشمن کے سینے سے اترنا نہیں چاہیے تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب علی آئے تو پوچھ لینا۔ واپس جب تشریف لے آئے، سوال کیا صاحب نے، یا امیر المؤمنین آپ کیوں سینہ عمرو بن عبد ود سے اتر آئے تھے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس نے میری شان میں گستاخی کی تھی، چونکہ اس نے گستاخی کی مجھے غصہ آ گیا تھا، میری ذات کا غصہ جب شامل ہو گیا تو میں اس کے سینہ سے اس لیے اتر آیا کہ علی کسی کافر کو بھی اپنی ذات کے لیے قتل نہیں کرنا چاہتا ہے، خدا کے لیے، میں صرف خدا کے لیے مارنا چاہتا تھا۔ جب غصہ میرا ٹھنڈا ہو گیا، میں پھر، علی تو جب چاہتا ہے غالب آ جاتا ہے، موقع تو نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اتفاقاً گرا لیا اب دوسری دفعہ میں غالب نہیں آ سکوں گا، نا یا علی اعطیت من القوت ما لو قسم علی جمیع ضعفاء الدنیا لصاروا بها اقویاء۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے علی، خدا نے تجھے اتنی قوت عطا کی ہے، اگر دنیا کے تمام کمزوروں پہ تقسیم کر دی جائے سب کے سب قوی ہو جائیں گے۔ لہذا وہ ایک استثنائی شخصیت ہے جو خدا نے انسانوں کو عطا کی۔ لقد من اللہ علیکم، خدا بند عظیم نے زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے اے انسانوں آپ پہ احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ ائمہ کو زمین پہ اتارا ہے۔ کنتم بعرشہ محدقین، آپ کا مقام عرش الہی تھا، خدا نے آپ کے نور کو اس عرش الہی میں قرار دیا، لوگوں پہ احسان کرتے ہوئے خدا نے ان ہستیوں کو زمین پہ اتارا۔ اگر انسان اس کردار کو لے لیتے، آج دنیا ان مشکلات کا شکار نہ ہوتی، دنیا امن کا گہوارہ ہوتی، یہ دنیا جنت بن جاتی لوگوں کو۔
ضرورت نہیں تھی آخرت کی جنت کی، جہاں پہ اہل بیت کا وجود موجود ہو وہ دنیا جنت ہوا کرتی ہے۔ سلمان فارسی نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دن جابر ابن یزید جوفی نے چھٹے امام کے خاص اصحاب میں سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صاحب سر ہے، مولا اسے راز بتلایا کرتے تھے، اس نے عرض کیا مولا میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا چلو۔ حضرت نے ہاتھ کو پکڑا، جنت پہنچے۔ اب جب جنت اس نے دیکھی، وہ مقام ہی ایسا ہے جو جاتا ہے اس کا واپس آنے پہ دل نہیں کرتا ہے۔ جب واپس آنے لگے تو اس نے عرض کیا مولا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ادھر ہی رہ جاؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کتنا فرق ہے تم میں اور سلمان فارسی میں۔ علی نے خود سلمان سے کہا تھا سلمان جنت دیکھنا چاہتے ہو؟ جی مولا جیسے آپ فرمائیں۔ علی لے گئے سلمان کو جنت میں۔ واپسی کے وقت علی نے فرمایا سلمان اگر رہنا چاہتے ہو تو یہاں پہ رہ جاؤ۔ کہا نہیں مولا، سلمان کی جنت وہی ہے جہاں علی ہو۔ اللہ یا رسول اللہ، علی علیہ السلام در میں کیا دکھاواں، نبی تو پوچھ رہے، خدا تو پوچھ رہے۔ ولائے حیدر میں کیا مزہ ہے، عدن دی گھلتی ہوا تو پوچھ رہے، بغض حیدر دی کیا سزا ہے، گا تو جنرل زیاد۔ یہ مشکل خوارج کی تھی۔ اس فتنہ نے جب سر اٹھایا تو اب ضرورت تھی آپ اس ماضی پہ نظر کرتے کہ کیسے اس فتنہ کو امیر المؤمنین نے ختم کیا تھا۔ آج اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو کردار علی کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں، ورنہ یہ فتنہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ آج بھی ہم شیعہ ان کو دعوت دیتے ہیں آؤ کردار علی کے ذریعے سے اسے ختم کر سکتے ہو۔ شیعہ نے اپنے صبر کے ساتھ، اپنی دلیری کے ساتھ پوری تاریخ میں ظالمین کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ وہ واحد قوم ہے جسے ہر حکومت سے جنگ کرنا پڑی ہے، اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کسی حکومت نے ساتھ نہیں دیا ہے۔ ہم کہیں نا کہ کوئی کہہ سکے کہ شیعہ جو ہے وہ حکومتوں کے پروردہ ہے، نہ، شیعہ ایمان کے پروردہ ہیں، شیعہ اہل بیت کے پروردہ ہیں۔ دنیا ہمیشہ دشمن اہل بیت رہی ہے، شیعت نے اپنی دلیری کے ذریعے سے، اپنی شجاعتوں کے ذریعے سے تاریخ رقم کی ہے۔ ہماری تاریخ ہمیشہ شاہد رہی کہ شیعہ نے کبھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے۔ کیوں؟ کردار ہمارے سامنے تھا، اہل بیت کا کردار، ائمہ کا کردار ہمارے سامنے تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ یہی درس ہمیں دیا کہ تم ہمارے ماننے والے، ہمارا شیعہ وہی ہو سکتا ہے جو ظالم کے سامنے سر نہ جھکائے۔ یہ آخری وصیت ہے مولا کی اپنے بیٹوں کو، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ او میرے بیٹو، اے حسن و حسین، علی کی آخری وصیت سن لو، ظالم کا مقابل بن کے آنا، مظلوم کا حامی بن کے رہنا۔ کہیں نہیں یہ لکھا ہے کہ مظلوم شیعہ ہے صرف اس کی حمایت کرنا، ظالم اگر شیعہ ہو تو اسے کچھ نہ کہنا، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ ہر جگہ یہی فرمایا ہے ظالم کوئی بھی ہو اس کا مقابل بننا، اس کا دشمن رہنا، مظلوم کوئی بھی ہو اس کی حمایت کرنا۔ یہ پاکیزہ مذہب صرف اہل بیت کا ہے جو اپنے ماننے والوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی، مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونے کے درس دیتا ہے۔ ہر امام کی یہ وصیت رہی ہے۔ آج بھی اگر کوئی امن والا مذہب نظر آتا ہے تو صرف شیعت ہے۔ شیعت نے آج بھی اپنے کردار سے ثابت کر دیا، کسی ظالم کے جھکانے سے ہم نہیں جھکیں گے، لیکن کسی مظلوم پہ ہم ظلم نہیں کریں گے۔
ہمیں مارا گیا، شہید کیا گیا، ہماری مساجد میں دھماکے ہوئے، ہماری امام بارگاہوں میں دھماکے ہوئے، ہماری آزاداری کو نقصان پہنچایا گیا، اسے رکنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن شیعہ نے آج تک کبھی کسی اجتماع میں بم نہیں پھاڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے گناہ انسانوں کے مارنے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ ظالم کے ساتھ اگر مظلوم بھی مارا جائے، اسلام کو حق نہیں ہے، اسلام حق نہیں دیتا آپ کو کہ آپ اس طرح سے اپنا انتقام لیں کہ ظالم بھی مر جائے، مظلوم بھی مر جائے، گناہگار بھی مر جائے، بے گناہ بھی مر جائے۔ اسلام حق نہیں دیتا ہے۔ نہ اسلام کہتا ہے آپ کو صرف اور صرف ظالم کے مقابل میں جانے کی اجازت ہے، کسی مظلوم کو، کسی بے گناہ کو اس لیے نہیں مار سکتے ہو کہ آپ کا نقصان ہوا ہے۔ کیا ہوا تھا جب دوسرے خلیفہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے؟ کیا ہوا؟ ان کے بیٹے نے بے گناہوں کو مار دیا، زازان کو مارا، ابو لولو کو مارا، اس کی ایک خاتون کو مار دیا۔ مولا امیر نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا گناہگار صرف ایک تھا، ابو لولو تھا، زازان کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کی بیوی کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کو کیوں مارا گیا؟ آپ کو اسلام حق نہیں دیتا ہے بے گناہوں کو مارنے کا، کوئی بھی بے گناہ ہو آپ نہیں مار سکتے، یہ تاریخ شاہد ہے۔ لہٰذا اسلام نے تو صاف اصول بتلا دیے ہیں کہ ظلم کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ وَلَيْسَ بِرَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَلَيْسَ رَبُّكَ، خداوند عظیم خود نہ ظلم پسند کرتا ہے، نہ ظلم کے ساتھ کوئی نسبت رکھتا ہے۔ ظلام کے معنی عربی میں نسبت رکھنے کے ہیں۔ خدا تو وہ ہے جسے ظلم کے ساتھ کوئی نسبت حاصل نہیں ہے، یعنی ظلم جہاں پہ ہو، جس رنگ میں ہو، خدا اسے ناپسند کرتا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ 100 سے زیادہ بچوں کو مار دینا یہ ظلم نہیں ہے؟ دنیا کا کون مذہب اجازت دیتا ہے بچوں کو مارا جائے؟ آپ کے دشمن کا بچہ ہے، آپ اس لیے مارتے ہیں؟ بر فرض مان لیں آپ کے دشمن ہیں، لوگ کیوں بے گناہ کیوں ان کے بچوں کو کیوں مارتے ہو؟ ان کے باپ اگر تمہارے دشمن ہے، بچے کیسے دشمن ہو گئے؟ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر مذہب، ہر ملت بلا تفریق مذمت کر رہا ہے ان کی، کہ اس ظلم پہ دنیا خاموش نہیں رہ سکتی ہے۔ کیوں مشکل پیش ہوئی؟ اس واسطے کہ ہم اہل بیت کو بھول گئے، اسلام اپنے خطوط سے منحرف ہوا۔ اسلام اگر اس طرح رہتا جیسے خدا نے فرمایا تھا، اہل بیت نے اپنے کردار کے ذریعے سے جیسے پیش کیا تھا، پاکیزہ معاشرہ تشکیل پاتا، دنیا میں نمونہ ہوتا، خود بخود لوگ اسلام کو قبول کرتے۔ کیوں؟ اتنا پاکیزہ، اتنا صاف، اتنا پاک مذہب کسی کو کہیں نظر نہ آتا، لیکن آپ نے دشمن کی سازشوں کو پورا کرتے ہوئے اسلام کو دنیا میں اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب یہ خبریں اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں ٹی وی پہ، کس طرح سے مسلمان بچوں کو مار رہے ہیں۔ کوئی بندہ اسلام قبول کرنے پہ تیار نہیں ہوگا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں، پاک پیغمبر نے اس لیے فرمایا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارے پیچھے تمہارے پاس قرآن ہے اور میری اہل بیت ہیں، یہ مجھ جیسے، قرآن بھی پاکیزہ، میں بھی طیب و طاہر، میری اہل بیت وہ ہے جس کی گواہی خدا نے دی۔ میں رسول نہیں کہہ رہا ہوں، خدا نے فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ایسے پاکیزہ ہیں کہ ان کے کردار کو آپ دیکھیں گے، محمد کا کردار دیکھ لینا، کوئی فرق نہیں ہوگا ان کے کردار میں اور میرے کردار میں۔ جیسی پاکیزگی مجھ میں دیکھتے ہو وہ ان میں پائی جاتی ہے۔ جیسے میں حق الہی ادا کر رہا ہوں ویسا حق الہی یہ ادا کریں گے، جیسی کتاب الہی میں بیان کر سکتا ہوں ویسا یہ بیان کریں گے۔ اور ثابت بھی کیا، جس دن پہلے دن ممبر خلافت پہ تشریف فرما ہوئے مولا آ کر کے ممبر پہ بیٹھے، دو باتیں لوگوں نے دیکھی۔ ایک تاریخ نے بیان کیا ہے، کانا متعمما بعمامت رسول اللہ، لابسا بردۃ رسول اللہ، متنعلا نعل رسول اللہ، متقلدا سیف رسول اللہ۔
علی اس حال میں آئے، رسول کا امامہ پہنا ہوا تھا، رسول کی عبا اوڑھے ہوئے تھے، رسول کی تلوار زیب تن کیے ہوئے تھے، رسول کے جوتے پاؤں میں پہنے ہوئے تھے، علی رسول بن کر منبر خلافت پہ آتے ہیں۔ اب تشریف لائے، بیٹھے منبر پہ، کہاں پہ؟ پہلی سیڑھی پہ نہیں بیٹھے، دوسری پہ نہیں بیٹھے، تیسری پہ نہیں بیٹھے، چوتھی پہ بیٹھے، یہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کسی نے جرت نہیں کی تھی اس مقام پہ بیٹھنے کی جہاں پہ حضور بیٹھا کرتے تھے، لیکن مولا امیر نے اس طرح سے کیا، وہاں جا کے بیٹھے۔ لوگوں نے آپس میں چیمے گوئیاں شروع کر دی، یہ کیا کیا علی نے؟ وہاں بیٹھ کے جہاں پہ حضور بیٹھا کرتے تھے اور کوئی نہیں بیٹھا، یہ کیوں بیٹھ گئے؟ مولا نے جب یہ سنا، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پاک پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، سمعت یقول رسول اللہ، میں نے سنا یقول رسول اللہ، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، من جلس مقامی، من قام مقامی ولم یعمل بعملی اکبہ اللہ فی النار، جو میری جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور مجھ جیسا عمل نہیں کرتا ہے، خدا اسے جہنم میں ڈالے گا۔ میں علی اگر رسول کی جگہ پہ بیٹھا ہوں تو میں وہ ہوں جو رسول جیسا عمل کرتا ہوں۔ میری زندگی کا ایک ایک لحظہ آپ کے سامنے ہے، میں رسول جیسا عمل کرنے والا ہوں۔ میرے کردار میں اور رسول کے کردار میں ذرہ برابر فرق نہیں پاؤ گے۔ میں تو قدم بھی وہی رکھتا ہوں جہاں میرے رسول رکھتے تھے، کھانا بھی وہی کھاتا ہوں جو رسول کھاتے تھے، تا آخر عمر ہمیشہ وہی کھاتے رہے جو رسول کھایا کرتے تھے۔ ایک دن حکومت کا دور ہے، سوید ابن غفلہ نے دیکھا کہ حضرت خشک روٹی کھا رہے ہیں، اس نے فضہ سے کہا کیا علی بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ خیال کرو، خشک روٹی جو کی کھا رہے ہیں، وہ بھی آٹا چھانا نہیں گیا، اس کے اوپر چھلکے لگے ہوئے ہیں۔ فضہ نے عرض کیا کہ مولا سامنے بیٹھے، آپ ان سے بات کر لیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ سوید نے عرض کیا، سوید ابن غفلہ نے، یا امیر المؤمنین آپ کیوں اجازت نہیں دیتے؟ رو پڑے، کہ خدا کی قسم میرا بھائی تین دن بھوکا رہا کرتا تھا، اگر علی اپنے بھائی کو گندم کھاتے ہوئے دیکھتا تو آج علی گندم کھاتا۔ میں جو کی روٹی کھاتا ہوں اس لیے کہ میرا بھائی جو کی روٹی کھایا کرتا تھا۔ علی نہیں چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کے بعد اس طرح سے زندگی بسر کرے جیسے رسول نے بسر نہ کی ہو۔ کون ہے علی؟ علی کو پہچانا، معرفت علی ہوئی، نہیں پہچانا گیا۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے علی کو نہیں پہچانا گیا۔ اسبغ ابن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ چاہنے والے مولا کے ایک گروہ کی صورت میں مولا کے پاس حاضر ہوئے، وفینا حارث الحمدانی، ہمارے اندر بیچ میں حارث حمدانی بھی تھے، مولا کے خاص چاہنے والے، بوڑھے 80-90 سال عمر تھی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ بھی پہنچے۔ چونکہ مولا سے اس کا خاص تعلق تھا لہذا اس کا حال پوچھا، کیف حالک یا حارث، حارث کیا ہوا، کیا حالت ہے؟ کہا مولا قد نال الدہر منی، زمانے نے کھا لیا جسم کو، اب بوڑھا ہو گیا، وزادنی غوارا وغلیلا اختصام و اصحابک ببابک، مولا اس سے بڑی بات جس نے مجھے مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے وہ لوگوں کا آپ کی ذات کے حوالے سے اختلاف ہے۔ پوچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا کچھ ہیں جو آپ کے بارے میں غلو کرتے ہیں، کچھ ہیں جو آپ کے بارے میں تقصیر کرتے ہیں، کچھ ہیں جو متردد ہیں، آگے بڑھیں پیچھے ہٹ جائیں، انہیں پتہ نہیں ہے، شک کی حالت میں ہے۔ حضرت نے فرمایا یا حارث ان الا ان شیعتی النمط الاوسط بہم یرجع الغالی و بہم یلحق التالی، میرے شیعہ درمیانہ راستہ چلنے والے ہیں، وہ جو آگے بڑھ جائیں گے انہیں بھی انہی کی طرف واپس آنا ہوگا، جو پیچھے رہ گئے انہیں بھی ان کے ساتھ ملنا ہوگا، میرے شیعہ وہ ہے۔ حارث نے سوال کیا یا امیر المؤمنین لو کشفت الرین عن قلوبنا، اگر آپ خود ارشاد فرماتے ہمارے دلوں میں جو زنگ ہے وہ ختم ہو جاتا، اپنے بارے میں خود فرما دیتے، حقیقت کیا ہے؟ کہا یا حارث فإنک امرؤ ملبوس علیک،
شک و شبہ میں پڑ گئے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں، ان احسن الحدیث ان الحق احسن الحدیث، حق خوبصورت چیز ہے، خوبصورت گفتگو ہے، وَالصَّادِ بِهِ مجاہد، جو حق کو روشن کرتا ہے لوگوں پہ وہ مجاہد ہے، وَأُخْبِرُكَ بِالْحَقِّ، میں تمہیں حق کے ذریعے سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں اے حارث حق پہ چلنا، ان دین اللہ لا یعرف بالرجال بل بآیت الحق، دین خدا مردوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا ہے، آیت حق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ حق کون؟ خدا بند۔ قرآن میں فرماتا ہے وذالک بان اللہ هو الحق، صرف اور صرف خدا ہے جو حق ہے اور کوئی حق نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں حق کو کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ بل بآیت الحق، حق کی آیت کے ذریعے سے، خدا کی نشانیوں کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے۔ خود ارشاد فرمایا لیس للہ آیت اکبر منی، خدا کے وجود کے اوپر مجھ علی سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے، میں وجود خدا پہ سب سے بڑی نشانی ہوں۔ لہذا فرماتے ہیں فارنی سماک ثم خبر بہ من لہ اصافۃ من اصحابک، غور سے سنو، اس کے بعد ہر اس کو خبر دینا جو سمجھدار ہو آپ کے اصحاب میں سے۔ میں تمہیں بیان کرتا ہوں میں علی کون ہوں، انا عبداللہ و اخو رسول اللہ و صدیقہ الاول و آدم بین الروح والجسد، میں اللہ کا بندہ علی ہوں، رسول کا بھائی ہوں، اور میں نے رسول کی تائید تب کی تھی جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں موجود تھا۔ دنیا میں اس شخص کا مقدر عجیب ہے، دنیا میں اس شخص کا مقدر عجیب ہے جس شخص کو علی ولی کی غلامی قبول ہے۔ ملنا ہے گر خدا سے، ملنا ہے گر خدا سے تو گھر مرتضیٰ کا پوچھ کیوں، یہ گھر خدا کے سے بالکل قریب ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ فرماتے ہیں انا عبداللہ و اخو رسول اللہ وصدیقہ الاول وصدقتہ آدم بین الروح والجسد ثم صدیقہ الاول فی امتکم حقا، میں نے پاک پیغمبر کی تب بھی تصدیق کی تھی جب آدم خلق نہیں ہوئے تھے، اور پھر اس امت میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا یہاں پہ بھی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے وہ میں علی ہوں۔ عالم نورانیت میں بھی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ عالم نورانیت میں بھی نبی تھے اور میں تھا، یہاں پہ بھی نبی تھے اعلان کرنے والے اور سب سے پہلے میں تھا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی میں ساتھ تھا، وہاں پہ میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہا تھا؟ یہ نہیں ہے کہ پاک پیغمبر پہ پسینہ طاری ہو رہا، میں اسے دیکھ رہا تھا، پاک پیغمبر پہ خاص حالت طاری ہو اسے دیکھ رہا تھا، نہ خطبہ قاسیہ 192 نمبر خطبہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کنت ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوت وسمیت رنت الشیطان، میں نے خوشبو نبوت سونگی تھی، خوشبو رسالت سونگی تھی، میں نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو حقیقت علی ہے وہی ہے جو حقیقت رسول، وہی ان پہ نازل ہو رہی تھی میں دیکھ رہا تھا، جبرائیل ان پہ وہی لائے تھے میں دیکھ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا، شیطان مایوس ہو کر کے چیخ رہا تھا میں سن رہا تھا۔ میں نے پاک پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ کیف ھذہ الرنہ، یہ کیسی چیخیں ہیں؟ کہا یا علی یہ شیطان ہے جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، میری نبوت کے بعد شیطان کو مایوسی ہو گئی ہے اس لیے چیخ رہا ہے۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا یا علی انک ترا ما ارا وتسمع ما اسمع ولکنک لیس بنبی لست بنبی ولکنک وزیر، اے علی جو میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں تو بھی دیکھتا ہے، لیکن آپ نبی نہیں ہو میرے وزیر ہو۔ مولا امیر اپنی تعریف اپنی پہچان کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میں عبداللہ ہوں، میں رسول کی تصدیق کرنے والا ہوں، وصدیقہ الاول، اس کا پہلا صدیق ہوں، اس امت میں بھی پہلا صدیق
پاک پیغمبر کی تصدیق کرنے والا میں ہوں، وَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، ہم اول بھی ہیں ہم آخر بھی ہیں۔ اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے ہم تھے، دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی ہم رہیں گے۔ نحن الآخر ونحن خاصتہ وخالصتہ، ہم پیغمبر کے خاص ہیں، ہم پیغمبر کے خالص ہیں۔ وَأَنَا سِنْوُهُ وَوَزِيرُهُ وَسِيُّهُ وَوَلِيُّهُ، میں پیغمبر کا بھائی ہوں، میں پیغمبر کا وسیع ہوں، میں پیغمبر کا ولی ہوں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا الذی اؤتیت الف مفتاح ویفتح کل مفتاح الف باب ویفضی کل باب الی الف عہد، خدا نے مجھے 1000 چابیاں عطا کی، ہر چابی سے 1000 دروازہ کھلتا ہے، ہر دروازے سے 1000 عہد کھلتا ہے۔ اؤتیت فہم الخطاب و فصل الخطاب و علم القرون والاسباب، میں علی وہ ہوں جسے کتاب کا فہم عطا ہوا ہے، جسے خداوند عظیم نے فصل خطاب عطا کیا ہے۔ میں علی وہ ہوں جسے خدا نے صدیوں کا علم عطا کیا ہے اور یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ کیسے وجود میں آئی۔ ثم ابشرک یا ہارو حمدانہ، اے حارث میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، لتعرفنی عند الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمۃ، تو مجھ علی کو پہچانے گا جب مرنے لگے گا، تو مجھ علی کو پہچانے گا جب حوض کوثر پہ پہنچے گا، تو مجھ علی کو پہچانے گا جب صراط پہ پہنچے گا، تو مجھے پہچانے گا جب مقاسمہ کی نوبت آئے گی۔ میں نے سوال کیا یا امیر المؤمنین وما المقاسمہ، یہ تو بتلائیے مقاسمہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ مقاسمہ یہ ہے کہ میں جہنم کے اوپر کھڑا ہوں گا، جہنم کو حکم دوں گا یا جہنم ہاذا صدیقی ذری ہے وہذا عدوی خزی ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے اسے جانے دینا، یہ میرا دشمن ہے اسے پکڑ لینا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، بے شمار بے شمار بے شمار، دنیا نے نہیں پہچانا۔ اگر پہچان لیتے کوئی دل محبت علی سے خالی نہ رہتا، اگر دل محبت علی سے خالی نہ رہتا خداوند عظیم جہنم کو خلق نہ کرتا۔ یہ تاثیر ہے محبت امیر المؤمنین میں، جہنم کے ساتھ جمع نہیں ہوگی۔ ربا بنی نجار کا غلام، جنازہ جا رہا ہے، 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے، پاک پیغمبر سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ ربا کا جنازہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لے آؤ اس کو، لے آئے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے غسل دی۔ مولا امیر نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو ظلمن مارا ہے، ظلم کیا ہے اس کے اوپر، اس کے قبیلہ والوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اس میں یہ خصوصیت تھی کہ جب بھی مجھے ملتا تھا ایک جملہ کہا کرتا تھا انی احبک یا علی، اے علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جب بھی مجھے ملتا ایسا کہا کرتا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لے آؤ جنازہ کو، لے آئے۔ حضور نے خود غسل دیا، اپنے پیراہن مبارک میں کفن دیا، لے کر کے چلے جنازہ کو، خود جا رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے تھے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ اس طرح سے کیوں چل رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا خداوند عظیم نے رباح کی تشییع جنازہ کے لیے 70,000 فرشتوں کو نازل کیا ہے۔ 70,000 دستے ہیں، ہر دستے میں 70,000 فرشتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا چونکہ پیاسا مارا گیا تھا لہٰذا خدا نے حوروں کو جنت کے پانی کے ساتھ جام دے کر کے بھیجا جو ربا کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب پوچھا گیا نا کہ یہ اتنا اہتمام یا رسول اللہ ربا کے لیے کیوں کیا ہے، علی کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں ما نال ذالک الا بحبک یا علی، یہ سب جو ملا ہے تیری محبت کے صدقے ملا ہے۔ یہ محبت علی ہے۔
اگر دل میں پیدا ہو جائے شکر خدا کرنا چاہیے اس نعمت پہ. کہا تھا نا یہ واقعہ جو مشہور ہے امام حسن علیہ السلام کا، اللہم صلی اللہ، کہ کسی نے آ کر کہا غریب مدد کرے، کہا 100 دینار دے دے. حضرت نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک قیمتی چیز ہے وہ مجھے دے دو میں تمہیں پیسے دوں گا. کہا کیا ہے؟ کہا میرے بابا علی کی محبت ہے دل میں. کہا جی ہے. کہا 100 دینار لے لو دے دو. کہا نہیں مولا. کہا 500 لے لو. کہا نہیں مولا. کہا 2000 لے لو. نہیں مولا. جتنا بھی زیادہ کہ اس نے کہا نہیں مولا یہ نہیں دے سکتا. کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ فقیر وہ نہیں ہے جس کے دل میں میرے بابا علی کی محبت ہے، فقیر وہ ہے جس کے دل میں دشمنی علی پائی جاتی ہے. تم دنیا کے سب سے دولت مند ہو، یہ وہ دولت ہے جس کا عوض خدا کے پاس نہیں ہے. لہذا جب تمہارے دل میں بابا علی کی محبت پائی جاتی ہے تم دنیا کے سب سے امیر اور مستغنی بندے ہو. محبت علی کا یہ اثر انسان کو کیا کرتی ہے؟ زمین سے اٹھا کر عرش پر پہنچاتی ہے. ایک عام انسان کو زمینی تھا آسمانی بنا دیتی ہے، ارضی تھا الہی بنا دیتی ہے. کیسی ہستیاں جن پہ فرشتے سلام بھیجے، جس کو پیغمبر کہیں السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے. لوگ بعض دفعہ سلمان کی تنقیص کرتے ہوئے تحقیر کی خاطر فارسی کہا کرتے تھے، چونکہ مشہور تھا فارسی آتش پرست ہوتے ہیں، لہذا فارسی کہا کر پاک پیغمبر غضبناک ہوئے، ارشاد فرمایا سلمان فارسی نہ کہنا، اسے سلمان محمدی کہا کرو. کیوں؟ خدا نے اسے اتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہے. کس وجہ سے؟ خود سلمان سے پوچھا. خواب میں جناب ابن عباس کے آئے، ابن عباس نے سوال کیا، بڑی اچھی حالت میں، سر پہ تاج تھا، لباس فاخرہ پہنا ہوا، محل سے نکل کے آ رہے. کہا سلمان یہ کہاں سے حاصل ہوا سب کچھ؟ تو فارس کا تھا، ادھر کا نہیں تھا، یہ سب مقام و مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا؟ کہ خدا کی قسم یہ جو کچھ حاصل ہوا ہے اس لیے کہ میں ہمیشہ مرضی علی کو مقدم رکھا کرتا تھا. کوئی کام بھی کرنا چاہتا تھا دیکھتا تھا علی راضی ہے تو اسے کیا کرتا تھا، رضا علی کو سامنے رکھتا تھا، ورنہ کوئی کام نہیں کرتا تھا. اس طرح تھا. وہی علی، اس کے کردار کو اگر شجاعت کے میدان میں دیکھو اس کی مثال نظر نہیں آتی. اگر عبادت میں آ کر کے مصلی عبادت پہ دیکھو دنیا کا کوئی عابد ایسا نہیں ہے جو علی جیسی عبادت کر سکتا ہو. کانا یتململ، جس کی عظمت اتنی تھی کہ خداوند عظیم نے اپنا گھر پیش کر دیا. علی کی ولادت ہوگی تو میرے گھر میں، علی کی شہادت ہوگی تو میرے گھر میں. خدا کیا کہنا چاہتا ہے کہ اس ہستی کے لیے دنیا میں آنا ہو یا دنیا سے جانا ہو، مجھ خدا کو کوئی اور جگہ پسند نہیں ہے سوائے اپنے گھر کے. لہذا کعبہ جیسی جگہ کو پیش کر رہا ہوں علی کو دنیا میں لانے کے لیے، تاکہ دنیا اس کی عظمت کا انکار نہ کر سکے. اتنی واضح نشانیاں دینے کے بعد پھر بھی مکر گئے. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ پاک پیغمبر کی ذات میں دو پہلو تھے، ایک شخص رسول، ایک شخصیت رسول تھا. کچھ باتیں تھی جن کا تعلق شخص رسول سے تھا، کچھ باتیں تھی جن کا تعلق شخصیت رسول سے تھا. شخص رسول کو مشرکوں نے مان لیا. مشرک کہتے تھے کہ یہ ہستی صادق ہے، یہ ہستی امین ہے، اس کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. مشرکین مانتے تھے. ان کا تعلق شخص رسول سے تھا. شخص رسول نے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ کلمہ کے لیے کہا نا، اس سے پہلے ایک اقرار لیا، اعتراف کروایا، مجھے جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں، آپ صادق و امین. کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، مان لو گے؟ کہا مان لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا. کہا اگر وہ مان لو گے، میں محمد کہتا ہوں
کہ کلمہ پڑھ لو تو نجات پا جاؤ گے ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے. کہا اسے نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کا تعلق شخص رسول سے تھا اسے مانتے رہے، جس کا تعلق شخصیت رسول سے تھا اس کا انکار کیا ہے. باقی شخصیت رسول کو رہنا تھا. شخص رسول کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا. وہ 28 صفر کو اس دنیا سے تشریف لے گئے 11 ہجری. شخص رسول چلے گئے، باقی کسے رہنا تھا؟ شخصیت رسول کو رہنا تھا. وہ شخصیت رسول منوانا چاہتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ مشرک بھی شخص کو مانتے ہیں. اس کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ کس کا ہے؟ شخصیت کا ہے. جب تک نماز روزہ کہتے رہے اسے مانتے رہے، اس کا تعلق شخص سے ہے. جب شخصیت کو منوانے کے لیے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ایک کلمہ کیوں نہیں مانا؟ باقی سب مان لیا. نماز بھی مان لی، روزہ بھی مان لیا، آپ نے حج کہا وہ بھی مان لیا. یہ ایک جملہ نہیں مانا. مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم آپ کے خدا کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کے خدا کو، آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں. ہمارے 360 ہیں، ہم ان کو بھی مانتے رہیں گے. اوپر سے آپ ایک جو کہتے ہیں اسے بھی مان لیں گے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہ، میرے خدا کو ماننے کا مطلب ہے پہلے ان کا انکار کرو. کلمہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، لا الہ، کوئی اور نہیں سوائے خدا کے. اہل بیت کو جب مانیں گے پھر کسی اور کو نہیں مان سکتے. اس لیے ارشاد فرمایا شخصیت رسول، اسے باقی رہنا ہے. اسے کون باقی رکھے گا؟ اہل بیت باقی رکھیں گے. اہل بیت نے ثابت کر دیا. ہم شخصیت رسول کو کیسے باقی رکھیں گے؟ جہاں جہاں پہ اسلام قربانی مانگے گا ہم دیں گے قربانی. اہل بیت نے ثابت کیا کہ ہم شخصیت رسول کو باقی رکھیں گے. شخصیت رسول تقاضا کرتی ہے کہ یہ دین باقی رہے، قرآن باقی رہے. سید الشہداء نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اب میں باطل کو سر نہیں اٹھانے دوں. آدم سے لے کر کے میرے بابا تک باطل مختلف انداز میں حق کے مقابل آتا رہا. یہی ہوا جناب. حابیل کے مقابل میں شیش کے مقابل میں قابیل آ گیا. انبیاء کے مقابل میں اس دور کے کافر آتے رہے، فرعون و شداد و نمرود و ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان. ہر رنگ میں باطل حق کے مقابل آتا رہا. یہ باطل کو آزادی تھی، لباس بدل سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مقابل میں حق بھی مختلف ناموں سے آ رہا تھا. کبھی آدم کے نام سے، کبھی شیش کے نام سے، کبھی نوح کے نام سے، انبیاء کے ناموں سے، پاک پیغمبر کے نام سے. حق محمدی، حق بھی لباس بدل رہا تھا. باطل کو بھی آزادی تھی، مختلف ناموں سے روپ بدل بدل کے آ رہا تھا. حسین نے خدا سے وعدہ کیا بار الہ اب قیامت تک کے لیے حق ہمیشہ حسین سے پہچانا جائے گا اور باطل صرف یزید سے پہچانا جائے گا. میں باطل کو گالی بنا دوں گا. جب بھی باطل کا نام لیا جائے گا یزیدی کہا جائے گا، جب بھی حق کا کہا جائے گا حسینی کہا جائے گا. اس وعدہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. یا یہ وعدہ پورا کیا. کس طرح سے؟ جب محمد ابن حنفیہ نے مکہ سے نکلتے ہوئے
آ کے عرض کیا کہ بھائی آپ نے رات فرمایا تھا میں سوچوں گا، آپ ابھی جا رہے ہیں، کہ رات نانا خواب میں آئے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا ان اللہ شاء یرا کا قتیل، حسین شہادت ضروری ہے خدا کی راہ میں اس لیے جا رہا۔ کہا بھیا جب آپ جا بھی رہے ہیں مستورات کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، یہ مقصد زینب کی قید کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ آسان بات نہیں ہے یہ جملہ، اس جملے پہ امام زمان فرماتے ہیں میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ ملا فتح اللہ سلطان آبادی عارف ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں امام زمان کو دیکھا، میں نے سوال کیا کہ مولا آپ جو زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ بابا میں آپ پہ صبح بھی روؤں گا شام بھی روؤں گا، وَلَا أَبْكَيَنَّ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمَا، بابا میں آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں۔ مولا یہ کون سی مصیبت ہے؟ کربلا میں کیا اصغر کی شہادت ہے؟ فرمایا یہ بہت بڑا غم ہے لیکن یہ مراد نہیں۔ کہا اکبر کی شہادت؟ کہا یہ بھی بہت بڑی شہادت ہے لیکن یہ مراد نہیں۔ کہا عباس کی؟ کہا نہیں یہ بھی بہت بڑا غم ہے۔ کہا مولا حسین کی شہادت؟ کہا یہ بھی ناقابل برداشت غم ہے لیکن یہ میری مراد نہیں۔ پھر مولا وہ کون سا غم ہے جس پہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں؟ کہا اسارت امتی زینب، میری پھوپھی زینب کا قیدی بنا لیا جانا۔ کون سی ہستی؟ یہ بی بی قائم مقام ہے اپنی ماں کا، اور ماں معصوم جس کا احترام پیغمبر فرماتے تھے، اس بی بی کا اسی طرح احترام حسین فرماتے تھے۔ امام وقت جس کا احترام فرما رہے، اتنی عظمت اس بی بی میں کہ عاشور کا دن گزار کر، عاشور جیسا دن ایک ایک غم بھلایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہے، شام غریبہ جسے کہتے ہیں، اس میں ثانیہ زہرا بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، نماز شب۔ بھتیجے نے آ کر کے امام نے پوچھا پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے؟ کہا بیٹا خدا کی قسم زینب کی ٹانگیں اب اپنا بوجھ نہیں سنبھال سکتی۔ کیا ہوا کیا تھا؟ عصر کو حسین شہید ہوئے، اس کے بعد ہر بی بی ہر بچہ زینب کے پیچھے پناہ لیتا تھا۔ انتہا ہو گئی نا مصائب کی، انتہا ہو گئی نا مصیبتوں کی، ہر بی بی ظلم سے بچنے کے لیے زینب کے پیچھے پناہ لیتی، ہر بچہ ظلم سے بچنے کے لیے اپنی پھوپھی کے پیچھے پناہ لیتا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا۔ جس وقت یہ قافلہ 11 محرم کو کربلا کے میدان سے گزرا نا جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے تھے، بیویاں جو قید تھی ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، بے پلان اونٹوں پہ سوار تھی بیوی، جب زینب کی نظر پڑی نا اپنے بھائی کی لاش پہ، برداشت نہ کر سکی، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، چلتی چلتی اپنے بھائی کی لاش کی طرف بڑھی، سوال کرتی جا رہی ہے انت ابن ام زہرا، حسین یا تو ہے میری ماں کا بیٹا؟ یعنی زینب جیسی بہن تجھے پہچان نہیں پا رہی ہے، بھیا حسین تو ہے میری ماں کا بیٹا؟ یہ کہہ کر کے آگے آئی لاش حسین پہ، جس میں حسین کو چومنا شروع کیا، کٹے ہوئے گلے پہ بوسہ دیا، اس کے بعد لاش حسین ہاتھوں پہ رکھی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، بار الہ یہ اہل بیت کی قربانی ہے، اسے قبول فرمانا۔ یہ ایک جملہ خدا سے کہا، ایک جملہ حسین سے کہا، یہی بڑی مصیبت ہے۔ وہ جو حسین سے فرمایا بھیا حسین کل سے لے کر اب تک تیرے بچوں کو بچانے کے لیے زینب کو اتنے کوڑے لگے ہیں، میری پشت سے آگ ہو گئی۔ یہ دختر رسول جب شام سے قید ہے، یہ بہن کو مسلسل افسوس رہا،
میں حسین پہ گریہ نہیں کر سکی، میں اپنے حسین پہ عزاداری نہیں کر سکی۔ جب قید رہا ہو گئی اپنے بھتیجا سے کہا بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو کہ ہم اپنے بھائی پہ رو نہیں سکی، ہم شام میں پہلے حسین کا غم منائیں گے۔ مکان خالی ہو گیا، 7 دن بیویوں نے مسلسل عزاداری کی، حسین پہ روتے رہے۔ اب جب واپسی شروع ہوئی تو بیٹے سے کہا بیٹا ان سے کہو محملوں پہ سیاہ پردے ڈال دیں، کجاووں کو سیاہ پردے ڈال دیا جائے، ہم جہاں جہاں سے گزریں گے لوگوں کو بتاتے جائیں گے لوگوں ہم عزادار حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارِ صدقہ محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو منظور و مقبول فرما، پاکستان کو محفوظ فرما، شیعیان جہاں جہاں پہ موجود ہے سب کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ باراللہ جن مؤمنین نے اہتمام کیا ہے ان پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے مرحومین شہیدوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اس حاضرین جم میں سے باراللہ جو بھی تیری بارگاہ میں اپنی تمام حاجات لے کر کے آئے ہیں، تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ، بیوی پاک کی عصمت کا واسطہ ان تمام حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کو ان کے شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو بے رزق ان کو رزق کثیر عطا فرما۔ اسد شیرازی صاحب بے اولاد ہیں باراللہ، تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ معصومین کا واسطہ ان کو اولاد نرین عطا فرما۔ خدا بندہ یہ مومن آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اہل بیت کا واسطہ تجھے کہ امتحان دے رہا اس بچے کو کامیاب و کامران فرما۔ ریاست شاہ صاحب کا بیٹا باہر ہے، جلد از جلد واپس آنا چاہتا ہے، خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد کامیابی عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات فرما۔